ترجمان امام کعبہ جناب صاحبزادہ مولانا سعید یوسف خان صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. کھڑے ہو کر قائد محترم کا اہتمام کی. تمام لوگ اپنی اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ قائد ہمارا، یہ قائد ہمارا، یہ راج دلارا، یہ راج دلارا، یہ قائد ہمارا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء النجباء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. آج کی اس تقریب کے ضیف مکرم محتشم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اطال اللہ عمرہم وخلد ذکرہم، آج کی اس بزم میں مہمان بھی ہیں، میزبان بھی ہیں اور ہمارے مہربان بھی ہیں. محترم جناب سابق صدر ریاست سردار محمد یعقوب خان صاحب، اور بالکل اسی طرح میزبان بھی، مہمان بھی، مہربان بھی اور نوجوان بھی محترم جناب سردار حسن ابراہیم صاحب، اور آج کے ہمارے حقیقی طور پر مہمان گلگت سے تشریف لانے والے جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا شہاب صاحب، اور آج کی اس بزم میں تشریف فرما میرے بہت ہی قابل قدر، قابل احترام جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران اور وفود کی صورت میں ملک بھر سے، کشمیر بھر سے تشریف لانے والے میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں. آج کی یہ تقریب جو صابر شہید اسٹیڈیم میں ہم نے اعلان کیا اور ہمیں ایک موسم کی فورکاسٹ سامنے آئی کہ شاید آج بارش ہو، تو ہم نے سوچا اگر بارش ہو گئی تو ہمارے لیے اس پروگرام کو آگے چلانا مشکل ہوگا. میں بے حد شکر گزار ہوں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے، اپنے بہت ہی قابل قدر بھائی محترم سردار شاہ زیب صاحب کا اور اس پورے قابل احترام خاندان کا کہ انہوں نے بڑی وسعتوں کے ساتھ بڑی وسعت بھری جگہ عطا فرمائی، اور نہ صرف جگہ دی بلکہ اپنی محبتوں اور مودتوں سے نوازا. محمود صاحب نے بہت ہی محمود گفتگو کی، اور اللہ وحدہ لا شریک آپ سب کی محبتوں کو سدا سلامت رکھے. جمعیت علماء اسلام کے پنچ کے ذمہ داران کو میں یقینی طور پر کلمات تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ پنچ میں جلسہ ہو اور وہ گھنٹوں میں پورا ہو، اور پنچی بھی ہو اور مولوی بھی ہو، پھر اسٹیجارہ جان چھوڑا ہے.
تو یہ کرامت ہے حضرت آپ کی کہ اتنا جلدی یہ آخر میں وقت آ رہا ہے، ورنہ یہاں تو ماشاءاللہ بعض دفعہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ تقریر کرنے والا تقریر کر رہا ہوتا ہے، رات گئے تک مجمع سو جاتا ہے، اور ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اٹھو جاگو سنو، تو ایک بزرگ نے تھوڑی تھوڑی آنکھ کھول کے کہا حضرت لگے رہو سنو، پورا اعتماد ہے، جو کچھ فرماسو درست فرماسو۔ تو یہ صورتحال بعض دفعہ جلسوں میں آ جاتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں، ایک تو روٹینی الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ میں حضرت کے ساتھ سفر میں بھی رہا، حضر میں بھی، اور ڈاکٹروں نے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے سفر بالکل منع کر رکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نے فرمایا کہ کسی اور جگہ کا سفر ہوتا تو میں شاید معذرت کر لیتا، لیکن یہ سفر کشمیر کا ہے تو میں کشمیریوں کے ساتھ ضرور جاؤں گا، ہر صورت جاؤں گا۔ میں ان کے اس ولولے کو، ان کے اس جذبے کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میرے قابل احترام دوستوں، مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے ہیں، تو پوری ریاست میں آزادی کشمیر، یکجہتی کشمیر، تحریک آزادی کشمیر کے عنوان سے ہم نے کانفرنسیں کی، سیمینار کیے، اور درجنوں آل پارٹیز کانفرنس حضرت نے منعقد کی، جن کے اندر کشمیر بھر کی قیادت نے، پاکستان بھر کی قیادت نے اس میں شرکت کی، تجاویز مرتب کی، اور وہ تجاویز حکومت وقت تک پہنچائی، اور پھر کشمیر کے مہاجرین کے ساتھ انہوں نے اظہار مودت کرتے ہوئے، اظہار محبت کرتے ہوئے ان کے کیمپوں میں گئے، ان کے لیے مالی تعاون بڑھایا، اور ان کے دکھ درد کو شیئر کیا۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سفر ہوا، قضیہ کشمیر کو لے کر آگے بڑھے، اور پھر عرب ملکوں کے اندر جب سفر ہوا، یہ عاجز بھی ان کے ساتھ تھا، وہاں کے اہم ذمہ داران سے بات ہوتی ہے، کشمیریوں کے اس قضیے کو، کشمیریوں کے اس دکھ کو وہاں شیئر کیا جاتا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اس مسئلے کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن مجھے تعجب تب ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ جد و جہد ہو رہی ہے، ایک طرف تو یہ تسلسل ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آزاد کشمیر کے بعض زعماء اور بہت سارے نام نہاد دانشور وہ اخبار اور جرائد میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور کشمیر کمیٹی کہاں ہے، ہندوستان جرم کر رہا ہے، ہندوستان ظلم کر رہا ہے، کشمیر کمیٹی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے تعجب اس وقت ہوا کہ یہ ساری آواز تو آتی رہی، اس وقت بلند ہوتی رہی جب تک چیئرمین مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے رہے، لیکن گزشتہ 3.5 سال میں کشمیر کا سودا کر دیا گیا، وہاں پر آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی، وہاں پر ترمیم کر کے کشمیری کا تشخص مجروح کر دیا گیا، وہاں پر ہر طرح کی بات کو ختم کر دیا گیا، لیکن ایک چھوٹی سی آواز بھی مجھے کہیں نظر نہیں آتی کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کہاں پر ہے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کا کردار کہاں پر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تکلیف کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سے نہیں تھی، تکلیف داڑھی اور پگڑی سے تھی، یہ داڑھی بہت ساروں کو چبھتی تھی۔ میرے قابل احترام دوستوں، پاکستان میں مولانا نے 14 ملین مارچ کیے، آزادی مارچ ہوئے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان بڑے بڑے اجتماعات میں کوئی اجتماع ایسا ہو جس میں کشمیر اور کشمیریوں کے دکھ کا تذکرہ نہ ہو۔ میں ان کی کشمیریوں کے ساتھ اس والہانہ وابستگی پر پوری ریاست کے مسلمانوں کی طرف سے انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میرے قابل احترام دوستوں، آج یہ عظیم الشان اجتماع جو ریاست بھر کا ایک اجتماع ہے،
جس میں ہم نے دیگر ریاستوں کو، دیگر جماعتوں کے سربراہوں کو بھی اس میں اجازت، اس میں دعوت دی، اور اسمبلی کا سیشن ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے نہیں آ سکے جس طرح حسن ابراہیم صاحب نے بتایا، لیکن ہم نے دعوت دی تاکہ ایک مستقل یکنکاتی ایک اعلامیہ یہاں سے جاری ہو، اور آج ریاست بھر کے مسلمان، خواہ وہ پیر ہیں، خواہ وہ وزیر ہیں، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک آج پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت اور پوری جرت کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، یہاں کسی طرح کی تقسیم قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ میرے قابل احترام دوستو، میرے قابل احترام دوستو، آج کا یہ اجتماع جہاں مقبوضہ کشمیر کے زعماء کے ساتھ، تحریک حریت کے ان حریت پسندوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے، وہاں یاسین ملک جو اس تحریک کا ایک اہم ترین رہنما ہے، اگرچہ نظریاتی فکری اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن کشمیر کے کاس کے لیے، حریت کے لیے، آزادی کے لیے ان کی خدمات گراں قدر ہیں، اور کشمیری ان کی خدمات کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف، اور پھر عدالت کا ایک سفاکانہ ظالمانہ فیصلہ، اس کے خلاف آج ریاست بھر کی جماعتیں متحد ہو کر قائد جمعیت کے ہاتھوں پر یہ بیعت کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک ہم ہر ایک اختلاف بالائے طاق رکھ کر کشمیر کے لیے جد و جہد کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد جمعیت مولانا سعید صاحب، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ میرے قابل احترام دوستو، آج ہندوستان میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف بھی ایک ریاست بھر میں کوئی مؤثر، کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکے، لیکن جمعیت علماء اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کے لیے بھی اگر تڑپتا ہے تو جمعیت کا کارکن تڑپے گا، افغانستان کے مسلمان کے لیے بھی، فلسطین کے مسلمان کے لیے بھی، دنیا بھر کے ہر مظلوم مسلمان کے لیے اگر تڑپے گا تو جمعیت کا کارکن تڑپے گا، جمعیت کی قیادت تڑپے گی، اس لیے کہ وہ ملت کا دکھ رکھتی ہے، وہ ملت کا درد رکھتی ہے، ان کی اس قربانیوں پر انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے۔ میرے قابل قدر دوستو، حال ہی میں مودی لائن کے ترجمان نے مولائے کل، ہادی سبل، فخر الرسل، ساقی کوثر، شافی محشر، برتر، بالاتر، بالا قدر، تمام انبیاء کے افسر، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آج ریاست بھر کے مسلمان یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان جتنا بھی یا گزرا کیوں نہ ہو، مصطفیٰ کی حرمت پر اپنا اور اپنی اولادوں کی جان قربان کرنا وہ ایمان کا حصہ سمجھتا ہے، وہ ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، قائد ملت اسلامیہ نے گزشتہ 3.5 سال ایک جد و جہد کی، اور وہ جد و جہد
پاکستان میں قادیانیت لابی کے خلاف تھی. وہ جدوجہد پاکستان کو بچانے کے لیے تھی. وہ جدوجہد پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے تھی. اس لیے کہ میرا قائد یہ سمجھ رہا ہے جب تک پاکستان مضبوط نہیں ہوتا، کشمیر کا قضیہ مضبوط نہیں ہوتا، مستحکم پاکستان، مستحکم کشمیر کی ضمانت ہے. ہم نے پاکستان کو بھی مستحکم کرنا ہے، کشمیر کو بھی مستحکم کرنا ہے. انہوں نے ایک جدوجہد کی، رب العالمین نے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا کی. میری گزارش ہوگی کہ آپ نے انقلاب لایا، قادیانیت نواز حکومت سے جان چھڑائی، آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی تباہ کاریاں، ان کی بربادیوں کی جو داستانیں ہیں، آج پوری قوم مہنگائی کی صورت میں اسے برداشت کر رہی ہے. قائد ملت اسلامیہ، ہماری گزارش ہوگی کہ آپ مظلوم کی آواز بن کر، آپ غریب کی پکار بن کر، آپ غریب اور کسان کی پکار بن کر اس مہنگائی کے عفریت کے خلاف بلند آواز کریں، تاکہ پاکستان کا غریب انسان جینے کا اس کو حق ملے اور اس کی اولادیں آپ کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ میرے بہت ہی قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم، میں ضرور کہوں گا کہ شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ پاکستان میں سودی نظام کے خاتمے کا تھا. اس کے لیے پارلیمنٹ میں اگر کوئی جاندار اور شاندار آواز بلند ہوئی تو وہ بھی مفتی محمود کے خاندان کے حصے میں آئی. فرزند قائد ملت اسلامیہ ہمارا عزیز محترم مفتی اسد محمود پوری قوت سے چنگاڑتا ہے کہ پاکستان سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے ہم نے محنت اور جدوجہد کرنی ہے. حکومت وقت اپنا موقف واضح کرے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. صرف یہ اعلان نہیں تھا، یہ صرف تقریر نہیں تھی، بلکہ قائد ملت اسلامیہ نے وزیر اعظم سے اس حساس مسئلے پر میٹنگ کر کے کہا کہ آپ کا گورنمنٹ کا بینک اپیل میں گیا ہے، آپ فی الفور اپنے نیشنل بینک کو پابند کرے کہ وہ اپیل سے باہر آ جائے. وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ ہم اس بینک کو پابند کریں گے کہ وہ اپنی اپیل سے واپس آئے. اس پہ بس نہیں ہے، ہم چاہیں گے کہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر پاکستان سے سودی نظام کو مٹانے کے لیے وہی کردار ادا کریں جو قادیانیت کا فطرہ مٹانے کے لیے آپ نے کیا تھا. ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب. میرے بہت ہی قابل قدر دوستو، میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قائد ملت کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرواؤں گا کہ آج یہ اپوزیشن کے لیڈر کی حیثیت سے نہیں، آج حکومت پاکستان کے سرپرست کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ حکومت چٹکی میں ہے. تو لہذا جو حکومت آپ کے اشارے پہ ہے، تو میری درخواست ہوگی کہ کشمیریوں کو ریلیف دینے کے لیے ہماری کشمیری دریا پاکستان کو کوئی احسان نہیں ہے. پاکستان ہماری زندگی ہے، ہمارا مستقبل ہے. لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح کہ پاکستان کو 3000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کشمیر دے رہا ہے، اور کشمیر کی ٹوٹلی ضرورت 350 میگا واٹ بجلی ہے. میری گزارش ہوگی قائد ملت اسلامیہ سے
کہ کشمیریوں کو سبسڈی دیتے ہوئے کشمیری کے بلات میں، بجلی کے بلات میں نمایاں کمی لائی جائے اور لوڈ شیڈنگ سے کشمیر کو مستثنی قرار دیا جائے. کشمیری کا ترجمان، کشمیری کا ترجمان، کشمیری کا ترجمان. میری یہ بھی گزارش ہوگی اور میں شکر گزار ہوں آج کے اس اجتماع کے توسط سے کہ میں نے اپنے عزیز مکرم وزیر مواصلات اسد محمود سے جس دن انہوں نے وزارت کا حلف لیا، میں نے جب مبارکباد دی تو میں نے کہا کہ 4 اضلاع کا ایک متفقہ مطالبہ ہے کہ سہالہ پر فلائی اوور بنایا جائے، کہوٹہ تک ڈبل وے کی جائے. میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بجٹ میں 36 ارب رکھ کر یہ میگا پروجیکٹ کشمیریوں کو گفٹ کیا ہے. ہم چاہیں گے کہ اس کا کام بھی جلد شروع ہو اور اس کے ساتھ یہ بھی درخواست ہوگی کہ نہ صرف کوہٹہ تک بلکہ پتن تک اس روڈ کو NHA کے سپرد کر دیا جائے تاکہ یہ آٹو پہ لگ جائے، تاکہ اس کی مرمتی اور اس کی ساری چیزیں ہوتی رہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کی محبتوں کا، آپ کی مودتوں کا، آپ کی شفقتوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت نہیں ہے ورنہ اور بہت ساری باتیں تھی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں یہی کہتے ہوئے کہ حقیر جان کر بجھا دیا تھا جن کو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی، آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم مہانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے. دیکھا کہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے جسم چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل تیر کش کہہ دیں گے یہ بازی ہم نے ہاری ہے. ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. تشریف لا رہے ہیں آپ کے نعروں کی گونج میں قائد ملت اسلامیہ پاکستان، قائد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، قائد جمعیت علماء اسلام، پاسبان آئین پاکستان جناب حضرت مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان. زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، ایک جمعیت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اسٹیج پر موجود تمام کشمیری زعماء، پنڈال میں
میرے کشمیری بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے کے بعد یہاں راولاکوٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پونچھ ڈویژن کی سرزمین جو آزادی کے لیے قربانیوں کی ایک تاریخ اور ایک داستان ہے، اس سرزمین پر جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس احساس کے ساتھ کہ ہم سب اس قافلے کے ہم سفر ہیں جنہوں نے ایک صدی سے زیادہ بر صغیر کے آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی۔ انگریز سے آزادی کی تاریخ ہمارے ہی اکابر و اسلاف کے خون سے لکھی جائے گی، اور کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد اس سے مختلف نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہم نے آزادی کی کرن کو زندہ رکھنا ہے۔ میرے محترم دوستو، ویسے تو اللہ رب العالمین نے انسان کو حسن صورت سے نوازا ہے، جسمانی لحاظ سے تو اللہ رب العزت نے انسان کو تعبیر کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت قد کاٹ کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن عملی زندگی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو تعبیر کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ چیزیں خلقتاً ہیں، اور اس میں تغیر تبدل نہیں آ سکتا۔
انسان کی شکل و صورت بھی یہی رہے گی اور قیامت تک انسان اس دنیا میں مشکلات کا مقابلہ کرے گا، مشکل مراحل سے گزرے گا، لیکن اس مشکل مراحل سے گزرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے مقدمہ تو رکھ دیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، لیکن اس مقدمے کی بنیاد پر اللہ نے جو مقصد زندگی متعین کیا اس میں مقصد اول انسان کی آزادی ہے۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، یہ انسان جب گھاٹی میں داخل ہوا، اور جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ گھاٹی کے لفظ سے تعبیر کرنا یہ شریعت ہے۔ تو شریعت میں داخل ہونا اور دین اسلام کا راستہ اختیار کرنا یہ مشقتوں کا راستہ ہے، یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے جس سے کہ گزرنا پڑتا ہے۔ تو گھاٹی سے تعبیر کیا، اور گھاٹی وہ راستہ ہوتا ہے جہاں پتھریلی زمین بھی آتی ہے، جہاں جھاڑیاں بھی آتی ہیں، جہاں کانٹے بھی آتے ہیں، جہاں پانی بھی آتا ہے، جہاں گرم اور ٹھنڈی ہوائیں بھی سامنے سے آتی ہیں، اور آپ کو ان سارے حالات سے گزر کر اس کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ فک و رقبہ، غلام کو آزاد کرنا۔ لیکن الفاظ قرآن کے ہیں، میرے اور آپ کے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لغوی طور پر آپ اس کا معنی کریں کہ قبائل عرب میں جب انسانوں کو انسان کا غلام بنایا جاتا تھا تو اسلام نے سب سے پہلی تعلیم یہ دی کہ آپ ایک غلام کو آزاد کریں۔ لیکن قرآن کی وسعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم یہ مفہوم متعین کریں گے تو ایک شخص غلام سے لے کر ایک قوم غلام کی آزادی تک اس سے مقصود ہوگا۔ تو اولین چیز وہ قوموں کی آزادی ہے، اور آزادی کے بعد خوشحال معیشت ہے، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جہاں ایک شخص بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اس راستے کا تقاضا ہے، سو قوموں کی اجتماعی زندگی میں اسی راستے کا تقاضا ہے کہ قوم کی بھوک کو ختم کرنے اور اسے ایک خوشحال معیشت مہیا کرنا، یہ اسی شریعت کا تقاضا ہے۔ اور پھر مفلوک الحال طبقہ، ہم اسی پہ سیاست کرتے رہتے ہیں، غریب، بھوکا، پیاسا، اور پھر اس کی نسبت کبھی ہم کمیونزم کی طرف کرتے ہیں، کبھی سوشلزم کی طرف کرتے ہیں، کبھی کس کی طرف، کبھی کس کی طرف۔ اور آج کل انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار امریکہ بنا پھرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم آپ کو فرماتا ہے مسکینا یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مطربہ، وہ یتیم
جو پھر قرابت دار بھی ہو، اور وہ مسکین جس کے جسم پر کپڑا نہیں، جس کے جسم پر جس کے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، خاکالود ہے، یہ وہ مفلوق الحال اور کسب پرس طبقے ہیں جس کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ تو آزادی، خوشحال معیشت اور مفلوق الحال طبقوں کی رکھوالی کرنا اور ان کے معاش کا انتظام کرنا، اس کی عزت کی زندگی کا انتظام کرنا، یہ میرے قرآن کی تعلیمات ہیں جسے دنیا نے تو اپنا لیا لیکن ہم نے چھوڑ دیا۔ تارک قرآن تو ہم ہوئے نا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے ان اصولوں کو اپنا کر اپنی قومی، ملی اور اجتماعی زندگی کے خطوط کا تعین کرنا ہے، لیکن ہم کھلے دل سے ذرا تجزیہ تو کریں کہ آج دنیا میں جب آزادی کی جنگیں لڑی جاتی ہیں تو دو چیزوں کا الگ الگ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک تصور ہے خطے کا اور دوسرا تصور ہے خطے پر آباد انسانیت کا۔ معاف فرمائیے، جو بطور طالب علم کے میرا مطالعہ ہے اور میرا تجزیہ ہے، ریاستوں نے خطے کے حصول کے لیے توانائی صرف کی ہے، لیکن خطے پر رہنے والے عوام کے حقوق کے لیے کوئی تصور نہیں ہے ان کے۔ ہم نام لیتے ہیں انسانوں کی، بھوک کی، حقوق کی، لیکن ہم نے زمین کو حاصل کرنے کو ترجیح دی ہے، انسانی حق کی ہم نے کبھی پرواہ نہیں۔ کشمیری ایک مظلوم قوم ہے، آج اگر میں آپ کے سامنے کچھ سچی باتیں کہوں گا تو آپ کے جذبات بھی مجروح ہوں گے اور اصل قوتیں بھی ناراض ہوں گی۔ جہاں آج آپ پہنچے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ قربانی کے نتیجے میں جہاں ہمیں آگے بڑھنا تھا، ہم آزادی کی منزل سے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اور مجھے خود ایک کشمیری لیڈر نے کہا، براہ راست کہا ہے کہ مولانا سچی بات یہ ہے کہ ہمیں لمبے چوڑے پائپ کے اس سرے پر آزادی کی چھوٹی سی رمق بھی نظر نہیں آ رہی ہے، ہم قربانیاں کس چیز کے لیے دیں؟ یہ کشمیری ذمہ دار کی بات کر رہا ہوں۔ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کشمیری مایوس ہوگا، ہندوستان میں رہنے والا، مقبوضہ کشمیر میں رہنے والا کشمیری ہندوستان سے مایوس اور پاکستان کی طرف رہنے والا کشمیری پاکستان سے مایوس، تو اس مایوسی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اس مایوسی کا نتیجہ خود مختار کشمیر کے نعرے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ناراض نہ ہونا،
میں آپ کے نوجوان کو جانتا ہوں، اور اگر خود مختار کشمیر نہ میرے مفاد میں ہے نہ ہندوستان کے مفاد میں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ کشمیر کو تقسیم کر دو، تاکہ نہ رہے پانس نہ رہے پانس۔ ابراہیم صاحب، ایک طالب علم کی طرف بات کر رہا ہوں، ممکن عرض کر رہا ہوں۔ مجھے آپ بتائیں، ہم اپنے موقف کی بنیاد سن 49 کی قراردادوں کو، سلامتی کونسل کی قراردادوں کو بناتا ہے۔ میں لفظ قرارداد کی بات نہیں کر رہا، قراردادوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بہت کچھ ہوا، کراچی کے معاہدات ہوئے اور بھی بہت سی چیزیں ہوئی۔ یہ میرا ریاستی موقف ہے۔ کشمیر کے لیے میں جو کچھ کہوں گا، جو کچھ کروں گا، اس کے اساس سن 49 کی قراردادیں۔ سن 49 کی قراردادوں میں آل جموں کشمیر ایک وحدت ہے۔ جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے، جس میں آزاد جموں و کشمیر کی ریاست بھی شامل ہے، جس میں وادی کشمیر بھی شامل ہے، جس میں جموں بھی شامل ہے اور جس میں لداخ بھی شامل ہے۔ اس قرارداد کے تحت، اور یہاں ایک کیس آیا تھا، یہاں کی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ گلگت بلتستان آزاد جموں و کشمیر کا حصہ ہے، لیکن جب آپ ہی کی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تو اس نے وضاحت کی کہ نہیں، وہ آل جموں و کشمیر کا حصہ ہے، تاکہ کشمیر کی تقسیم کا تصور اس کی نفی کر دی جائے۔ اب تک تو ہماری تاریخ یہ تھی۔ وہ کون سی قوت ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر گلگت بلتستانی اور کشمیری کو ایک دوسرے سے دور کر دیا؟ اور حسن ابراہیم صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ یہ تقسیم نہ ٹیریٹری کے حوالے سے تھی، نہ قوم کے حوالے سے تھی، یہ تقسیم انتظامی حوالے سے تھی۔ راج کے دور میں وہ انتظامی مشکل اب ختم ہو چکی ہے۔ پھر کس بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب جب ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے تو ایک فلسفہ پیش کیا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ کس بنیاد پر یہ موقف دیا؟ اور پھر صرف یہ نہیں کہا، پھر کہا خدا کرے کہ ہندوستان میں مودی کامیاب ہو تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ سو مودی کامیاب ہوا اور ہندوستان کے آئین کا آرٹیکل 370 حذف ہو گیا۔ اور جب میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا تو کشمیری قیادت جو پار رہتی تھی حریت کانفرنس کی، بار بار مجھے کہتے تھے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 370 ختم ہو جائے گا اور ہماری جو ایک اسپیشل سٹیٹس ہے اس کا کباڑا ہو جائے گا۔ میں جب یہاں چیخ رہا تھا کہ ہمارے فاٹا کی سٹیٹس کو ختم نہ کریں
اور اگر عوام کی مرضی کے خلاف آپ نے آئین کے آرٹیکل 247 کو ختم کیا تو یہ ہندوستان کو جواز مہیا کرنا ہوگا کہ وہ بھی آرٹیکل 370 کو ختم کر کے اس کے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر دے. آپ عوام سے نہیں پوچھیں گے تو وہ بھی عوام سے نہیں پوچھیں گے. یہ ساری چیزیں گزری. اب یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ کیا اقوام متحدہ کی یا سلامتی کونسل کی قراردادوں کا تقاضا تھا؟ کیا یہاں پاکستان میں ریاستی سطح پر کوئی ایسی بات ہوئی؟ ہندوستان پاکستان کے درمیان جامع مذاکرات کے کسی ایجنڈے پر کبھی یہ بات آئی؟ کس کے اشارے پہ ایسا کیا گیا؟ کس کا ایجنٹ بن کر کیا گیا؟ بڑا سادہ سا جواب ہے اس کا کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے 21ویں صدی کا نیا ویژن متعارف کرایا کہ اس نئی صدی میں دنیا کی نئی جغرافیائی تقسیم ہوگی اور ایسی جغرافیائی تقسیم جو امریکی مفادات کے تابع ہوگی. آپ عالمی سطح پر اس قسم کی چیزوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہم نے اسی لیے کہا کہ یہ حکومت ایک ایجنڈے کے تحت ہے اور یہ خطے کی جغرافیائی تقسیم کی طرف جائے گی. آپ خود اندازہ لگائیں. موضوعات تبدیل ہو جاتی ہیں. جغرافیائی تقسیم کی شروعات سے پہلے موضوع تبدیل ہو جاتا ہے. 1948 سے لے کر آج تک موضوع یہ تھا کہ فلسطین آزاد ہو، فلسطینیوں کا حق اقتدار تسلیم کیا جائے ارض فلسطین پر. آج موضوع کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. کہاں گیا فلسطین؟ کہاں گیا فلسطینی؟ کہاں گئی اس کی سرزمین فلسطین؟ کہاں گئی اس کی ریاست فلسطین؟ اور اس کو بڑا فلسفہ قرار دیا جا رہا ہے. جدید اور نئے معروضی حالات کے تناظر میں مسئلے کو دیکھنا چاہیے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی ریاستی قوتیں ٹیریٹری کو دیکھ رہی ہے، وہ انسانی حق کو نہیں دیکھ رہی. اور انسانی حق بھی آزادی کا حق جو اس کا پیدائشی حق ہے. اور ہمارے پاکستان کی سرزمین سے اس کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم کی، جس نے سن 1940 کی قرارداد میں فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی نئی آبادیوں کی تعمیر پر تنقید کر کے اعلان کیا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. کہاں گیا وہ موقف میرا؟ اور پھر جب پاکستان بنا سن 47 میں اور 48 میں اسرائیل وجود میں آیا تو اس کے پہلے وزیر اعظم نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو سب سے پہلی سٹیٹمنٹ دی وہ یہی تھی کہ دنیا میں دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا ایک نوزائیدہ مسلم ملک کا خاتمہ یہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا نقطہ اول ہوگا. اسرائیل کی بنیاد میں پاکستان دشمنی ہے اور ہمارے ہی ملک میں ایک نیٹ ورک ہے جو آج اسرائیل کی ہمدردی میں مر رہا ہے. اس کے لیے کام ہوا.
सन 1996 में 20 साल मनसूबाबंदी कि 20 साल बाद जनूब एशिया में इसराइल का नेटवर्क मुस्तहकम हो जाएगा। और मैंने ये बात कही थी कि यहां पर इक़्तिदार की जंग होती रहती है, मफादात की जंग भी होती रहती है, लेकिन एक बाकायदा एजेंडे के साथ जो नई हुकूमत बनने जा रही है, मैंने हुकूमत बनने से पहले कहा था कि इसके पीछे एजेंडा है। और हमने जो आंखें बंद करके इनसे लड़ाई लड़ी, पता नहीं किसने हमें क्या कहा होगा, जज्बाती है, इक़्तिदार की जंग है, मौलवी साहब को क्या हो गया है। मौलवी साहब पाकिस्तान की जंग लड़ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से न मेरे मुल्क की सियासी जमातों ने इसको गहरी नजर से देखा, न मेरी रियासती कुव्वत ने इसको गहरी नजर से देखा, न मेरी ब्यूरोक्रेसी ने इसको इस नजर से देखा। और मैं आज भी यकीन नहीं कर रहा कि वाकयातन लोग इस तरह सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे अंदाजा था कि हमारे मुल्क की एक एलीट क्लास है, एलीट क्लास, जिसको हम अपनी ज़बान में अशराफिया कहते हैं, जिसमें रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े फन्ने खान जो अकड़ कर चल रहे होते हैं, वो इस नेटवर्क का हिस्सा थे। लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था, लोग मुझे बेवकूफ़ समझ रहे थे कि ये शायद ऐसी बात कर रहा है। लेकिन जिस वक्त हमने उसको इक़्तिदार का खात्मा किया, तो फिर उसी एलीट क्लास के घरों के अंदर हमारी आंटियां किस बात पर अपने आंसू पूछ रही थी, क्या तबाही आ गई थी। और फिर जब मैंने ये बात कही, एक हफ्ते के बाद वही एलीट क्लास एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद की प्रेस क्लब के सामने आपको नजर आया या नहीं आया? तो फिर थोड़ा सा एतमाद करो ना इस फकीर के ऊपर। बजाय नाराज होने के जरा समझने की कोशिश होनी चाहिए। अब जाहिर है कश्मीर की भी अपनी सियासत है। हम तो अपने ख्याल से आज़ाद हो चुके हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, लेकिन आपका दावा है कि हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, कश्मीर ही कह रहा है कि हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आज़ादी की जद्दोजहद और इंतखाबी सियासत का आपस में कोई जोड़ नहीं है, माफ फरमाइए। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर, कश्मीर की आज़ादी का बेस कैंप भी, और यहाँ का इंतखाबी निज़ाम ऐसा ज़बरदस्त इंतखाबी निज़ाम है कि जिसमें हमें कोई दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान में फ़ौजी की हुकूमत हो तो यहाँ फ़ौजी की हुकूमत होगी, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, वहाँ काफली की हुकूमत हो तो यहाँ काफली की हुकूमत होगी, वहाँ पर नून लीग की हुकूमत हो तो यहाँ नून लीग की हुकूमत होगी, और अगर वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत हो तो यहाँ पीटीआई की हुकूमत।
آپ اتنے آزاد ہیں ماشاءاللہ. ناراض نہ ہونا, میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں ٹھیک ٹھاک, خفا نہ ہونا. جب تک پاکستان میں مولوی کی حکومت نہیں بنتی, یہاں مولوی صاحب آرام سے بیٹھے رہو, سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے میرے کشمیری بھائیوں کہ ایک شخص کشمیر کے مسئلے پر سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نظر انداز کر کے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فلسفہ دے رہا ہے اور انتخابی مہم میں آ کر یہاں تقریر کرتا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوئے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو حق دیں گے کہ وہ فیصلہ کرے وہ الگ ملک کے طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے ہیں. یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ کشمیر کو کس طرح تقسیم کیا اور پھر بھی ہم نے ووٹ دیا. اس لیے کہ وہاں حکومت بنے گی تو پھر یہاں کی حکومت جب اسی طرح کی ہوگی تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. مفادات کی ترجیح رکھنے والا وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتا. تیری بصیرت کو تیری بصیرت کو تیری بصیرت کو. ہمارے جناب صدر یعقوب خان صاحب ابھی مجھے فرما رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں تحمل کا مظاہرہ کریں, پاکستان میں برداشت کی ضرورت ہے اور یقیناً ہے, کیونکہ ہم بڑے پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں, بالکل پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں. لیکن جہاں میں ان کی اس بات کو اخلاص پر مبنی سمجھتا ہوں اور ضرورت کے عین مطابق سمجھتا ہوں, وہاں میں آل جموں کشمیر کی قیادت کو درخواست کروں گا, چھوڑیے امریکہ کو, چھوڑیے ریاستوں کی خواہشات کو, آپ کو بھی اثر نو بیٹھ کر طے کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنا مستقبل کیا طے کرنا ہے. اپنا مستقبل خود طے کرنا ہوگا. کم از کم ہم سے تو زیادہ امید نہ رکھیں, سوائے اس کے کہ میں تقریر میں ایک بات آپ کے حق میں کہہ دوں. آج ہمیں کہا جا رہا ہے کشمیر کے اندر انسانی حق کی بات کیا کرو, تو میں نے کہا میں کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بات ضرور کروں گا, یہ میرا فرض بنتا ہے, لیکن میرے فاٹا کے اندر جو انسانی حقوق پامال ہوئے اس کا کیا کریں؟ امریکہ کی خارجہ پالیسی کی بنیاد 2 چیزیں ہیں. ایک انسانی حقوق, اس کے لیے کہتا ہے کہ اس کے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے, ہم انسانی حق کے لیے جس ملک پہ جائیں فوجیں اتار دیں. ایک ہے امریکی مفادات, اس کے لیے دنیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لو تاکہ ان کے ساتھ براہ راست معاہدات کر کے وہاں اس خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ کیا جائے. یہ خارجہ پالیسی کے 2 بنیادی اصول ہیں اس کے. لیکن امریکہ نے کبھی سوچا ہے کہ 20 سال افغانستان میں اس نے انسانی حقوق کے ساتھ کیا کیا؟ گزشتہ 20 سالوں میں عراق کے اندر کیا کیا؟ ابو غریب جیل میں انسانیت کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر کتے نہیں چھوڑے گئے؟ کتوں سے ان کے جسم کو نہیں نوچا گیا؟ کیا 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان کے طالبان قیدیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جنیوا کنونشن میں قیدیوں کے جو حقوق ہیں یہ ان کے زمرے میں بھی نہیں آئیں گے, یعنی حیوانات کا حق بھی نہیں ہوگا.
بگرام جیل میں آپ نے کیا کیا, عقوبت خانوں میں کیا کیا, شبرغان جیل میں کیا کیا, سمندر میں کھڑے بحری بیڑوں کے اندر, عقوبت خانوں کے اندر آپ نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا, اور انسانی حق کا علمبردار بھی ہو. سو ہم ان مشکلات کے اندر سفر کر رہے ہیں, اور اس کو ہم نے انشاءاللہ حوصلے کے ساتھ عبور کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ذرا عقل استعمال کرنا ہوگا, اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. وہاں کے کشمیری کو مسئلہ ہندوستان پہ نہیں چھوڑنا ہوگا, یہاں کے کشمیری کو مسئلہ پاکستان پہ نہیں چھوڑنا ہوگا. ایک دفعہ آپ نے خود بیٹھنا ہوگا, خود مختاری کے ساتھ. ہم اب لڑنے کے نہیں رہے بھائی. جہاں تک ہماری فوج ہے, میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے بہترین فوجوں میں پاکستان کی فوج شمار کی جاتی ہے. تمام تر صلاحیتوں کے باوجود فوج جب جنگ لڑتی ہے تو اس کے پشت پر جہاں قوم کھڑی ہوتی ہے وہاں اس ملک کی اقتصادی قوت بھی اس کے پشت پر ہوتی ہے. جب اقتصادی قوت مر جاتی ہے پھر وہ فوج ہزار صلاحیتوں کے باوجود محاذ پر لڑنے کی طاقت سے محروم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے, لیکن جنگ میں پیسہ جلتا ہے. ہم عام آدمی کو آج روٹی نہیں کھلا سکتے. ہم نے وہ معاہدے کیے ہیں کہ جس میں ہم نے پاکستان کو جکڑ کر رکھ دیا, اور پاکستان بنا تھا مذہب کے نام پہ, اسلام کے نام پہ. پاکستان بنا تھا اسلامی تہذیب کے تصور کے ساتھ. پاکستان کا آئین 1973 میں بنا جس نے پاکستان کو نظریاتی طور پر اسلام کی شناخت دی. ایک اسلامی ریاست کا تعارف دیا, اور اس نے تہذیبی لحاظ سے ایک اسلامی تہذیب اور قومی تہذیب کا شناخت عطا کیا. میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان اس نے اپنی بنیاد سیکولرزم پہ رکھی, جہاں ہندوستان کے آئین نے ہندوستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ کی شناخت دی, آج وہ ہندوستان فرقواریت کی طرف جا رہا ہے. آج وہ ہندوستان ہندوتوا کی طرف جا رہا ہے. آج وہاں ہندو کے اندر مسلمان کی نفرت بھری جا رہی ہے, اسلام کی توہین ہو رہی ہے, مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. وہاں سکھ مطمئن نہیں ہے, وہاں عیسائی مطمئن نہیں ہے. لیکن پاکستان جو مذہب کے نام پر بنا تھا, یہاں پر اس کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے, اس کو مذہب سے دور کیا جا رہا ہے. آپ کا آئین ایک خوبصورت کتاب کی حیثیت تو رکھتا ہے, لیکن اس کے اسلامی حیثیت کے جتنے پہلو ہیں وہ خاموش کر دیے گئے. اور اب ایک آدھ چیز کوئی رہ گئی ہے تھوڑی سی, آپ کی ایٹمی صلاحیت, اس نے کہاں جانا ہے, اس کا مستقبل کیا ہوگا, وہ بھی داؤ پہ ہے. اس لحاظ سے ہماری معیشت نیچے چلی گئی ہے, اس حد تک نیچے چلی گئی کہ جب کسی ریاست کی معیشت اتنی گر جاتی ہے تو وہاں بغاوتیں کھڑی ہوتی ہیں, ریاست سے بیزاری کی اور اس سے لا تعلقی کی تحریکیں اٹھتی ہیں.
ہم نے آپس کے ہزار اختلافات کے باوجود اس نیت سے ایک قومی وحدت کا مظاہرہ کیا جس میں مذہبی جماعتیں بھی، جس میں قوم پرست جماعتیں بھی، جس میں سیکولر جماعتیں بھی، جس میں قومی سطح کی بڑی جماعتیں بھی، ہر طرف سے لوگوں نے اکٹھ کر کے ایک پلیٹ فارم متعین کیا اور پاکستان کو داخلی ہیجان، داخلی اضطراب اور داخلی بغاوتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کو صرف اقتدار کی جنگ کی بات مت کر، یہ ملک کی بقا کی جنگ تھی، اور الحمدللہ کہ اس کا ادراک ہماری اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوا جس اسٹیبلشمنٹ کو ہم اس سب سے بڑی غلطی کا بنیادی کردار تصور کر رہے تھے، اور اس سے تلافی کی بھی کوشش کی۔ ہم خیر مقدم کرتے اور یہی سوچ ہو تو ہم اس کی پشت پر بھی کھڑے، لیکن پاکستان کی بقا اس وقت خطے کی بڑی اہمیت ہے۔ سی پیک کا معاہدہ منجمد کر دیا گیا اور چین جیسا دوست، ظاہر ہے چین کاروبار کرے گا تو چین اپنے مفادات کو بھی دیکھے گا، اور اگر پاکستان چین کے مفادات کو راستہ دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، تو پھر وہ سمجھے گا کہ ہاں جس کو میں نے دوست کہا تھا اس نے کاروباری معاملے میں بھی میرے ساتھ دوست کا کردار ادا کیا۔ لیکن ہم نے اس کے اربوں ڈالر غرق کر دیا۔ آپ کو پتا ہے، کسی نے بتایا نہیں ہوگا آپ کو، گوادر سی پورٹ، گوادر بندرگاہ جس کو ایشیا کا گہرا ترین سمندر قرار دیا جا رہا تھا، کراچی سے بھی گہرا، کیا ہے اس کا، چابہار سے بھی گہرا، بندر عباس سے بھی گہرا، دبئی سے بھی گہرا، جدہ سے بھی گہرا، اور دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز آپ کی اسی بندرگاہ پر کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ان 4 سالوں میں ہم نے وہ حشر کر کے رکھ دیا کہ مٹی آتے 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 اور اس کے جو ساحل ہے وہ بھرتے بھرتے آج اس کی گہرائی صرف 11 فٹ رہ گئی۔ یہ ظلم آپ کے کس حکومت نے کیا؟ اس ہم نے جب یہ نظام لیا، میں نے خود NHA کا ایک میٹنگ بلائی، یقین جانیے کہ میاں نواز شریف اور ہم نے جس مسئلے کو جہاں چھوڑا تھا وہیں کھڑا، اور آج ہم وہیں سے شروع کریں گے دوبارہ انشاءاللہ۔ تو ملک کو دلدل کی طرف دھکیلا، دلدل کی طرف، دلدل میں دھسنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن دلدل سے پھر نکلنے میں بڑا وقت لگتا ہے، تو تھوڑا مشکل وقت تو پھر گزارنا پڑے گا نا۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہمیں جس ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے ہوں گے اور کتنی مشقتوں سے ہمیں گزرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی آپ کو۔ اور کشمیریوں یاد رکھو، اگر آپ نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے، دینے والا اللہ ہے، قادر مطلق وہی ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں کہ ان اسباب کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے۔ پاکستان کمزور معیشت کے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کی پشت پناہی نہیں کر سکے گا۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ہم تو صرف تنقید اور تعریف کے کچھ جملوں میں پھنس جاتے ہیں، مسئلے کو سمجھنے کی۔
فضل الرحمان آ کر بیٹھتا ہے، وہ نہ تعریف کا حقدار ہے نہ اس کو تعریف چاہیے. اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ کے دین کے لیے اور اس کی امت کے لیے کچھ توفیق دے خیر، اور دعا کریں. ہم ایک بڑی نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں. عالمی نیٹ ورک سے ہمارا مقابلہ ہے، اور سیاسی قوتوں کو، سیاسی فکر کو اس کا ادراک کرنا ہوگا. طاقتور پاکستان چاہیے، کشمیر کو بھی طاقتور پاکستان چاہیے، افغانستان کو بھی طاقتور پاکستان چاہیے. اور پورے خطے کی ایک نئی اسٹریٹجک مستقبل کی طرف ہمیں جانا ہوگا. ہمیں بنگلہ دیش کو بھی انگیج کرنا چاہیے، ہمیں چائنا کو بھی انگیج کرنا ہوگا. اور 200 سال، 2 صدیاں پہلے جب عالمی معیشت کا کنٹرول ایشیا کے ہاتھ میں تھا، اور پھر ہماری کمزوری کے نتیجے میں ہم یورپ کے کالونی بنے اور ہماری معیشت لوٹ کر لے گئے، اور آج ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں بھی. اب آج شروعات ہو رہی ہے دنیا میں اثر نو ایک معاشی انقلاب کی، اور حالات بن رہے ہیں کہ وہ معیشت واپس ایشیا کی طرف آ جائے. تو اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، اس کی طرف ہم نے ایک منظم سوچ کے تحت بڑھنا ہے. اگر ہم نے اپنے پارٹی کے حوالے سے سوچا کچھ نہیں ہوگا. ہاں مسائل آتے رہیں گے، حکمت عملی کے ساتھ اس سے نمٹنا ہوگا. آج کل سود کا مسئلہ آ گیا. ہماری شرعی عدالت نے بڑی مہربانی کی، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے کہ عمران خان کی حکومت میں ان کو یہ فیصلہ کرنے کی توفیق تو نہ ہو سکی، ہماری حکومت میں یہ فیصلہ کر دیا. تو ہم شکر گزار ہیں. لیکن اپیل تو سپریم کورٹ میں ہوگی. سپریم کورٹ نے اپنے قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے، جو شرعی عدالت کے قوانین ہیں اس کے تحت فیصلہ نہیں کرنا ہوگا. لہذا مسئلے کو طول دینے کے لیے کچھ بینک جا رہے ہیں، اور ہم نے حکومت سے بات کی کہ ان اپیلوں کو حوصلہ شکنی کریں، نیشنل بینک کی اپیل واپس کروائیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں ملک کی مجموعی معیشت کی بہتری کے لیے ہم نے اقدامات کرنے ہیں، آج ہمیں یہاں اس ایشو کے اوپر بھی توانائی صرف کرنی پڑ رہی ہے. لیکن کریں گے انشاءاللہ، ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور کشمیر کی خطے کی نئی صورتحال، اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کو بیٹھنا ہوگا کہ ہم اپنے اصولوں کی بنیاد پر آزادی کی اس جدوجہد کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ ریاستی قوتیں وہ خطے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتی ہیں، وہ پبلک کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرتی. اس کے لیے جمہوریت منش قوتوں کی ضرورت ہے، اور ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. یہ دنیا اب متمدن دنیا ہے. قبائلیت ماضی کی ایک تاریخ ہے. جب قبائلیت ہوتی تھی تو دفاعی قوت ریاست کی بقا کا سبب بنتی تھی، لیکن متمدن دنیا میں معاشی قوت ریاست کی بقا کا سبب بنتی ہے. دفاعی قوت کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن میں معاشی قوت کے بعد اس کو ثانوی قوت کروں گا. اس کی ضرورت کا انکار نہیں کہتا، لیکن اگر ہم معاشی لحاظ سے گرتے ہیں تو آپ کی دفاعی قوت بھی پھر دفاع کے قابل نہیں رہے گی. تو یہ وہ سارے مسائل ہیں کہ جس پر ہمیں غور کرنا ہے. میں جب یہاں آیا ہوں اس دوران میں
آزادی کشمیر کے سپوت سید علی گیلانی صاحب بھی دنیا سے چلے گئے. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اس وقت یاسین ملک صاحب عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے اور پوری کشمیریوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. ساری جرتیں ہندوستان کو کیوں ہو رہی ہیں کہ اس حد تک آگے جا رہا ہے؟ تو کشمیریوں نے ہندوستان کی جیلوں کی بڑی سیریں کی ہیں اور کشمیری ہندوستان کی جیلوں سے مانوس بھی ہیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، قید و بند گزارنی پڑتی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ان کی قربانیاں انشاءاللہ رنگ لائیں گی. ہم آج بھی حریت کانفرنس کے لیے دعا گو ہیں، ان کی جدوجہد کے لیے دعا گو ہیں، اور آج کے اجتماع سے پیغام دینا چاہتا ہوں آر پار کشمیریوں کو کہ اپنے مستقبل کے لیے اب سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. گلگت بلتستان سے لے کر لداخ اور جموں تک پورے کشمیریوں کو ایک جگہ بیٹھ کر اپنے مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل طے کرنا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالی ہماری اس جدوجہد کو، آپ لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ کو ایک آزاد، خوشحال اور روشن مستقبل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا